اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پانی کی قدر وہاں ہوتی ہے جہاں پانی میسر نہیں ہو۔ جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانا ترک کر دینے، ہاتھ روک لیجئے۔ بھوک کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا۔ مجھے ایک کارڈیولوجسٹ نے بتایا تھا جنہوں نے یہ پڑھا تھا پیٹ کا قفل مدینہ، اور وہ اتنے یعنی کہ اس کتاب سے پیٹ کا قفل مدینہ سے اتنے خوش ہوئے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کتاب والے نے تو ڈاکٹروں کو بھی پیچھے رکھ دیا، اتنا الحمدللہ اس میں طبی مواد ہے، طبی مواد بھی ہے اور بہرحال احادیث اور آیات بھی ہیں، اور وہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کتاب کو پڑھ کر کئی موٹے تازے جبل اللحم الحمدللہ خوش اندام یعنی اسپارٹ ہو گئے۔ کئیوں کے پیٹ جو تھے، جو نکلے ہوئے توندیں جو تھی، الحمدللہ پیٹ لیول پر آ گئے۔ آپ اس کو پڑھیے، ورنہ وہ ڈاکٹروں کی تو خیر، وہ بعض لوگوں کو جب ڈاکٹر ڈراتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور ڈاکٹر جب ڈراتا ہے تو پھر تو پرہیزی کرتا آدمی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے پہلے سے ہی پرہیزی شروع کر دے۔ احادیث مبارکہ کے مضامین میں یہ ہے کہ موٹے آدمی کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور دبلے پتلے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ حدیثیں ہیں۔ تو یہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ مجھے موٹا نہیں بننا، مجھے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کم کھائے، اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرے گا تو ثواب ملے گا، اور ویسے ہی اگر اسمارٹ بننے کے لیے اگر کم کھائے گا، اب جیسے فلم ایکٹر جو ہوتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو خوش اندام رکھتے ہیں، اسمارٹ رکھتے ہیں، کھانے پینے میں سنا ہے احتیاط کرتے ہیں۔ یہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں کرکٹر اور ہاکی، ان لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے نا اپنا،
تو یہ لوگ بھی کھانے میں احتیاطیں کرتے ہیں. اب ان کی احتیاطوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم گول گپے بن گئے تو پھر ہم کو ہاکی کھیلنے نہیں دیں گے، کرکٹ کھیلنے نہیں دیں گے، فٹ بال کھیلنے نہیں دیں گے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو خوش اندام رکھتے ہیں. فلم ایکٹر اس لیے اپنے آپ کو اسمارٹ اور پھرتیلا رکھتا ہے کہ ہم پھر اپنے مطلب ہے کہ ہم کو پھر شوٹنگ میں حصہ نہیں لینے دیں گے، دنیاوی آمدنی بلکہ گناہوں بھری آمدنیاں بند ہو جائیں گی. تو اس لیے جو اپنے بدن کو چست رکھتا ہے اور اسمارٹ رکھتا ہے تو ظاہر یہ اس کی اپنی نیت کا اس کو جو بھی ہے وہ پھل ملے گا. اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو دبلا پتلا رکھے اس کا تو حساب ہی کچھ اور ہوگا، کا ثواب بھی کچھ اور ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹاپے کی وجہ سے معاذ اللہ گناہ گار نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے سامنے اس طرح کا اشارہ کرنا یا ایسی گفتگو کرنا بھی اس کی دل آزاری کا باعث بنے. ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو چھیڑیں، اس پر طنز کریں کہ تو بہت کھاتا ہے اس لیے موٹا ہو گیا ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے. معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بعض بیماریاں بھی سنا ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے، بعض بے احتیاطیوں سے بھی موٹا ہو جاتا ہے. جیسے کہ قوت القلوب میں ایک شخص کا قول لکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ الٹی طرف وزن دینے سے بھی موٹا پاتا ہے. جیسے میں اس وقت بیٹھ کر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اکثر لوگ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھتے ہیں. یہ طریقہ بیٹھنے کا غلط ہے. اسی طرح دیوار پر بھی کھڑے ہوں گے تو الٹے بدن پر بوجھ ڈال دیں گے اور یوں کھڑے رہیں گے، تو الٹی سائڈ پر بوجھ دینے سے بھی موٹاپا آتا ہے. بعض اوقات مریض جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی دوائیں کھاتے ہیں کہ بیچاروں کا بدن پھول جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے ویسے ہی بعضوں کا بدن پھول جاتا ہو، لیکن کتابوں میں عام طور پہ یہی لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے. تو اب کسی کی طرف ہم بدگمانی نہیں کریں گے، اور ویسے ہی زیادہ کھانا گناہ تو ہے نہیں، تو اس میں ضرورت ہی نہیں کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے، دل اس کا دکھے گا تو اب ہم گناہ گار ہو جائیں گے. بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں تو سوچ سمجھ کر بیان کریں. اب جیسے میں نے بیان کیا نا تو اس میں ناراضگی کا ظاہر چانس کم ہے، اور آپ بیان کر رہے ہوں گے مسجد میں، اب ویسے 5-7 نمازی بیٹھے ہوں گے اور اتفاق سے امام صاحب ہی بیچارے بھاری بدن کے ہوں گے اور آپ شروع ہو گئے، تو اللہ نہ کرے عزت نفس کا مسئلہ آ گیا تو آئندہ آپ کو مسجد میں گھسنے بھی نہیں دیں گے. یا متولی صاحب ہی موٹے تازے ہوئے تو پھر آپ کا درس بند کروا دیں، ہو سکتا ہے عزت نفس کی وجہ سے. یا ویسے ان کو شرمندہ کرنا بھی نہیں ٹھیک نا. تو موقع محل کے لحاظ سے کب کون سی بات کرنی چاہیے، کاش ہمیں یہ گر آ جائے. یہ گر بھی انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. مدنی قافلہ کورس کریں گے، تربیتی کورس کریں گے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں، یا جہاں جہاں اپنے اسلامی بھائیوں کے یا دنیا کے ملکوں میں اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں، ان میں آپ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ یہ حکمتیں سیکھ جائیں گے کہ دین پھیلا حکمت سے. کس کو کیا بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کس انداز میں بولنا چاہیے، کس کا کتنا وقت لینا چاہیے. اب ویسے ایک آدمی جلدی میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے اور آپ میں کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے اور اس پر نیکی کی دعوت دیے جا رہے ہیں، تو اس کو سمجھ کے آئے گی، اس کے سر سے گزر رہے ہوگی، آئندہ آپ کو دیکھ کر گلی بدل لے گا. تو موقع محل دیکھ کر اس سے بات کی جائے. حکمت عملی. کوئی بول رہا مجھے پیشاب کی حاجت ہے اور آپ نے کہ ابھی 2 منٹ، یار 2 منٹ تھوڑا اور سن لو، تو وہ جبرن قہرن سن لے گا، آئندہ پھر آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. الحکمت و ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. جلدی میں اس کو چھیڑا نہ جائے، تکلیف میں اس کو نہ چھیڑا جائے. موقع کی مناسبت ہے، ڈیوٹی پر جا رہا ہے، کسی کام سے جا رہا ہے، کوئی بیچارے کو پریشانی ہے جو ہمیں اس کا علم نہیں اور ہم ہے کہ اس پر مسلط ہوئے جا رہے ہیں، تو اس طرح کام بننے کے بدلے بگڑ سکتا ہے.
صلو علی الحبیب محمد. پیارے باپا جان، بعض حضرات سے جب یہ بات کی جائے کہ کم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا کرے بھائی، ہم تو کھاتے ہی کم ہیں لیکن پھر بھی ہمارا وزن کم نہیں ہوتا. تو کیا کم کھانے والوں میں بھی کچھ ایسی بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں جس سے وزن کم نہیں ہوتا؟ دراصل ایسا کہنے والے کہ ہم کم کھاتے ہیں، ان کی گفتگو پر مزید یعنی کہ گفتگو کی جائے نا، جس کو کہیں کہ ان کا آپریشن کیا جائے یا ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا جائے یا ان کا ٹیسٹ کیا جائے لیبورٹری ان کی غذاؤں کا، تو اکثر پکڑے جاتے ہیں کم کھانے والے. وہ کس طرح؟ آپ چائے کتنی پیتے ہیں؟ 10-12 تو ہو جاتی ہے، تو پکڑا گیا. اب چائے سے بھوک مر جاتی ہے، کھائے گا کیا؟ اور چائے میں دودھ ہوتی ہے، دودھ میں کریم ہوتی ہے جو موٹاپا لاتا ہے دودھ، تو لمیٹیڈ ہو دودھ. پھر اس میں چینی ہوتی ہے، چینی تو بالکل یعنی کہ سویٹ پوائزن ہے، میٹھا زہر ہے. یعنی کہ موٹاپا لانے کی مین 3 چیزیں ہیں موٹاپا لانے والی. ان میں مٹھاس، نہ صرف چینی ہے، مٹھاس، لیکن چینی بہت زیادہ موٹا کرتی ہے. لیکن اب مٹھاس بھی کیا، میٹھی ڈش ہے، سب میں چینی ہی تو ہوتی ہے. اتنی کا ہمیں توفیق ہے کہ ہم شہد ڈالیں یا اتنا پیسے کا اپنے بس. تو بہرحال یہ کہ مٹھاس، چکناہٹ اور میدا، یہ تینوں چیزیں تقریباً ہماری غذاؤں میں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ چاول میں بھی مٹھاس ہوتی ہے. ہر چیز میں کم بیش یہ اجزاء ہوتے ہیں مٹھاس کے. سرکار چاول میں تو نمک ڈالا جاتا ہے. قدرتی طور پر مٹھاس بھی ہوتی ہے، غیر محسوس ہوتی ہے، کم محسوس ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے. پھل میٹھے ہوتے ہیں، کھجور تو بالکل ایک سمجھو کہ گڑ کا گٹھا ہوتا ہے کھجور. بے شمار فوائد ہیں کھجور کے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میٹھا تو کوئی بھی چیز جب ہم ایک حد سے زیادہ کھائیں گے اور اس کی لمٹ سے تو وہ نقصان کرے گی، اور لمٹ کے اندر کھائیں گے تو فائدہ کرے گی. تو کھجوریں کیا کھاتے ہیں؟ کھجوریں کھانے والے تو مزاروں میں چلے گئے. اب کون کھجوریں کھاتا ہے؟ وہ کھجور روٹی کھاتے تھے تو بڑے بڑے دشمنوں کو قابو کر لیتے تھے. ہمارے اسلاف تو کھجوروں پر گزارا کرتے تھے، ایک ایک کھجور کھا کر دشمنوں کے پرخچے اڑا دیتے تھے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان. اب کون کھجوریں کھاتا ہے؟ اب تو یہ مطلب چائے پیتے ہیں چینی کی بوتلیں چڑھاتے ہیں. ایک بوتل جو غالباً 350 ملی لیٹر غالباً، اس میں کم و بیش 7 چمچ چینی ہوتی ہے. اسی طرح آئس کریم کھاتے ہیں. اچھا اب ہوتا ہے کہ آئس کریم کھائیں گے تو کسی کی طرف نسبت کر دیں گے، کیا آئس کریم کھانا اعلیٰ حضرت کی سنت ہے. یہ میں نے سنا ہے، پتہ نہیں کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کی سنت، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے آئے ہائے ہائے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نام ہی تو رہ گیا کہ آئس کریم کھاؤ، اعلیٰ حضرت کی سنت ہے. ہائے اعلیٰ حضرت کی سنت تہجد پڑھنا ٹھیک ہے نہیں؟ کبھی زندگی میں پڑھی تم نے؟ اعلیٰ حضرت کی سنت بیماری کی حالت میں بھی، کمزوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں 2 آدمیوں کے سہارے پر چل کر بھی مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی تھی. یہ بھی اعلیٰ حضرت کی سنت تھی. پڑھی تم نے کبھی جماعت سے نماز؟ ساری رات گپے مارتے اور فجر کا ٹائم آتا ہے تو گھر میں گھس جاتے ہو سکتا ہے گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے. کہیں کبھی مسجد کی پہلی صف میں علم دین حاصل کرنا اور علم دین پھیلانا، کیا یہ اعلیٰ حضرت کی سنت نظر نہیں آتی؟ خالی آئس کریم تم کو دکھ گئی، کبھی میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کھا لی ہوگی تو وہ نظر آ گئی. یہ سنا ہے ماحول میں، بعض لوگوں میں سنا ہے. اسی طرح ایک بار میں نے آئس کریم کھا لی تھی اسلامی بھائیوں کے ساتھ، تو پنجاب کا ایک قافلہ آیا تھا تو ان کی خیر خواہی کی خاطر میں نے آئس کریم کی ترکیب بنائی. یقین مان ایسی چلی کہ وہ الیاس کی سنت ہے آئس کریم کھانا. بے یار کچھ اور بھی تو الیاس کام کرتا ہوگا نا، خالی آئس کریم ہی کھاتا رہتا سارا دن. آئس کریم سب کی سمجھ میں آ گئی. تو یہ سارا کیا، یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ والی بات.
حالانکہ جو دیگر اعمال حسنہ ہیں وہ کڑوے نہیں ہیں معاذ اللہ، اس لیے میں نے وہ محاورہ ادھورا بولا ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں کہا میں نے، تو وہ کڑوا نہیں ہے۔ جو میں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بتائی وہ کڑوی نہیں، وہ آئس کریم کے مقابلے میں زیادہ میٹھی ہے۔ کبھی آئس کریم کھائی تو آئس کریم کھانا جائز ہے، اس کو کسی نے منع کیا، لیکن یہ کہ آئس کریم کھانا سنت ہے اعلیٰ حضرت کی، پان کھانا سنت ہے، یہ دو چار باتیں کبھی کسی کو پتہ چل گئی وہ شروع ہو گیا، بس یہ سنت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یعنی کہ وہ باتیں جو ہمارے نفس کو پسند آ جائے ہم اس میں بزرگوں کا نام کیش کروانا شروع کر دیں، بلکہ اپنے دل پر غور کر لیں کیا واقعی میں آئس کریم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ فلاں بزرگ کی سنت ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ 420% یہ نفس کا تقاضا آئس کریم کھانا، سنت کا ذہن نہیں ہے۔ ورنہ سرکار اعلیٰ حضرت کا تو فاقے کرنے کا بھی تو سلسلہ ہوتا تھا۔ جنہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اعتکاف کیا تھا ان بزرگ کا کہنا ہے کہ افطار میں فرنی اور چٹنی آتی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت وہ تناول فرماتے تھے، اور بس ایک بار ہی میں دیکھتا تھا کہ روزانہ افطار کے وقت فرنی اور چٹنی، اس کے بعد رات میں کچھ کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا میں نے، وہ دن کو روزہ، رمضان مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت فرنی اور چٹنی کا میل کیا ہے؟ کہ فرنی اور چٹنی کا میل نہیں ہے نا، چٹنی تو ہم لوگ وہ پلاؤ کے ساتھ اور قورمے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اول آخر نمک سے سنت ہے کھانے میں، اول آخر نمک، تو چٹنی نمکین ہوتی ہے، فرنی میٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے میں ابتدا میں تھوڑی چٹنی چکھ لیتا ہوں اور فرنی کھانے کے بعد پھر چٹنی چکھ لیتا ہوں، تھوڑی سی کھا لیتا ہوں، تو اس طرح اول آخر نمک کی سنت ہو جاتی ہے کہ نمکین کھایا اس میں نمک ہی پیٹ میں گیا نا۔ تو اب اس سنت پر کسی نے عمل کیا آج تک؟ خالی آئس کریم ہی مل گئی، کیا ہوگا، لیکن آپ سمجھدار۔ تو اس لیے ہمارا نفس جو ہے نا پسندیدہ چیز دیکھ لیتا ہے اور بس اسی پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور جو کرنے کے کام ہیں جن میں آخرت کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف سے نفس جو ہے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم واقعی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگرچہ بزرگوں کی اقتداء میں کوئی ایسا کام کیا جائے تو اس میں شرم تو ویسے بھی نہیں نا، آئس کریم ناجائز تو ہے ہی نہیں، تو اگر کیا جائے واقعی ذہن میں یہ ہو کہ میں اس لیے آئس کریم کھا رہا ہوں کہ فلاں بزرگ نے کھائی، تو انشاءاللہ اگر نیت واقعی درست ہے تو ثواب بھی ملے گا، اس کا بھی انکار نہیں۔ بہرحال تو ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جائے تو پتہ چلے گا چائے بہت پیتا ہے، بوتلیں پیتا ہے، اس لیے بھوک مر جاتی تو کھانا کم کھاتا ہے، ایک صورت یہ، یا بعض اوقات لوگ جھوٹ بھی بولتے، لیکن ہم اس کو کسی مسلمان کو جھوٹا تو نہیں بولیں گے، جھوٹ بولتا ہے زیادہ کھاتا ہے اور مجھے بولتا ہے کم کھاتا ہوں، بدگمانی، تو اگرچہ وہ جھوٹ بول بھی رہا ہو مگر ہم بدگمانی کے گناہ میں پڑ سکتے ہیں نا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان عمدہ عبادت ہے، تو ہم تو یہی کہیں کہ یہ بالکل سچ بولتا ہے کہ یہ کم کھاتا ہے، انشاءاللہ اس حسن ظن کا اپنے کو ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بدگمانی نہیں، بدگمانی تو بہت بڑی شیطانی ہے، تباہ کر دیتی ہے آدمی کو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ میں نے مختلف مقامات پر دیکھا ہے کہ ایک بزرگوں سے قول نقل کرتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جس کا اپنا دل بد ہے، گندا ہے، تو اسی کے دل میں کسی مومن کے بارے میں گندا گمان پیدا ہوتا ہے۔ تو مومن پر ایک دم جھوٹ منسوب کر دینا اور اس پر گناہ منسوب کر دینا یہ بہت بری بات ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ فرمائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ
علم کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کی کیا حقیقت ہے، مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، بہت اس میں پتہ چلتا ہے۔ عام فتاوا میں اور اعلیٰ حضرت کے فتاوا میں بہت فرق ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوا شریف میں اپنے امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت پر بہت اس میں مواد دیا ہے۔ نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کرنے پر بھی آپ نے بہت مواد فراہم کیا اس میں۔ چنانچہ کسی کو گناہ گار قرار دینا، ہم تو پھٹ سے کہتے ہیں نا یار جھوٹ بولتا ہے، نہیں یار یہ تو چیٹر ہے چیٹر، حالانکہ پتہ بھی نہیں۔ یار ابھی کسی نے قرضہ لیٹ کر دیا تو پھٹ کر کے بول دیا جاتا ہے یار میرے پیسے کھا گیا، حالانکہ اس نے انکار نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے دوں گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آخری سانس تک بھی کہے آپ کو کہ میں آپ کے پیسے دوں گا، تب بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کھا گیا۔ بیچارہ ہو سکتا ہے مجبور ہو نہیں دے پا رہا، کوئی بھی وجہ ہو، یا اس کی نیتیں دینے کی وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کھا گیا۔ کھا گیا اور چیز ہے، اور قرض تاخیر سے لوٹانا یہ اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو گناہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے کسی انہیں مثال میں دیتا ہوں، بڑے جزیات بیان کیے اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کے، کہ فلاں نے گناہ کیا، تو اگر ہم اس کو پوچھیں گے نا کہ بھائی تم نے دیکھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے ایک ثقہ راوی نے بتایا۔ ثقہ مانے مستند، معتمد، قابل اعتماد راوی نے، یعنی قابل اعتماد شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں نے گناہ کیا۔ تو اب قابل اعتماد کو پوچھو تو بعض اوقات وہ کہے گا کہ میں نے سنا ہے۔ اب بالکل یعنی کہ وہ آدمی قابل اعتماد نہیں رہا، جس کو یہ قابل اعتماد کہہ رہے نا وہ قابل اعتماد ہی نہ رہا نا، کہ سنی ہوئی بات پر کہہ دیا کہ فلاں نے گناہ کیا۔ تو اس طرح کی نظیریں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ جس پر آیا گناہ کا الزام ہم لوگ دھر دیتے ہیں، اور آخر تک اس کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا، ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ واقعی اس نے گناہ کیا، شرعی ثبوت نہیں ملتا۔ تو بغیر شرعی ثبوت کے کسی نے فلاں گناہ کیا یہ اس پر الزام۔ اچھا، اب سپوز کریں، انہیں فرض کیجئے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے گناہ کیا، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ گناہ کیا، اس کے باوجود اگر ہم نے پیچھے سے تذکرہ کیا کہ اس نے گناہ کیا، اس پر پھر پکڑ کہ غیبت کیوں کی، اس کی شرعی اجازت کے بغیر اگر غیبت کی ہے تو پھر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوا۔ تو مسلمان کے عیوب کو چھپانا ہے، اس کو ڈھکنا ہے، اس کو بے نقاب نہیں کرنا، اس کو رسوا نہیں کرنا۔ مسلمان کی عزت، آبرو، جان مال سب دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہاں یاد آیا مجھے کہ سلام کرنے کی بھی نیت ہے، یہ عام طور پہ ہماری توجہ نہیں رہتی سلام کرنے میں۔ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں سلام کا جو بیان ہے، اس کے احادیث اور آیات وغیرہ جب ختم ہوتی ہے تو وہ مسائل شروع ہوتے ہیں، مسئلہ کہہ کر۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ لکھا ہے، جس کا آنے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جب کسی کو سلام کرے تو یہ نیت کرے کہ مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو مجھ پر حرام۔ اب سلام، اب آپ بتائیے کہ آیا ہے اس کو چیٹ کرنے کے لیے، آیا ہے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے، آیا اس سے ٹھگی کرنے کے لیے، اور کہہ رہا السلام علیکم، یہ تو جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور یہ تے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے یہ تے کہ تو دیکھ مجھ سے تو سلامت نہیں، میں ابھی تیرا نقصان کروں گا۔ تو یہ سلام کہے گا کیا سے، کس طرح کا؟ حضور یہ جو باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، بدگمانی، غیبت اور سلام سے متعلق، تو فی زمانہ جو ہماری جو نشست و برخاست ہے، تو پھر اس میں کیا کوئی بات نہیں ہو سکے گی؟ عموماً تو ہمارے یہاں اسی طرح کے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ جیسے کہ آپ کوئی حساس ہو نا، میں بہت حساس ہوں، میرا اپنا مزاج جو نا زیادہ بہت حساس ہے، اور
جن لوگوں سے میں بے تکلف ہوتا ہوں، میں ہر ایک کو تو ظاہر ہے کہ اس کو چھیڑ نہیں سکتا موقع کی مناسبت سے، لیکن یہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ جب میں کسی کے ساتھ بیٹھوں اور وہ چند منٹ گفتگو کرے، اور اگر وہ مجھے کہے کہ میری گفتگو کا الٹرا ساؤنڈ کریں آپ، کہ میں نے کون سی بات صحیح کی، کون سی غلط کی، کون کون سے تلفظ میں نے غلط استعمال کیے، کون سی بات بے موقع کی، کہیں غیبت، کہیں بدگمانی، کہیں چغلی، کہیں کوئی ایسے گناہ کی گفتگو ہوئی یا کیا، تو شاید میں کوشش کروں تو کچھ عرض کر سکوں شاید۔ اس طرح اپنی گفتگو کا محاسبہ بھی اکثر عادت سی پڑ گئی ہے کہ جب کسی پر فون پر گفتگو کرتا ہوں یا کسی سے بات کرتا ہوں تو مجھے خود بارہا بہت ندامت ہوتی ہے، اتنی ندامت ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ فون کرتا ہوں یا دوبارہ اس کو پکڑتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یار میرا یہ لفظ غلط نکل گیا اور یہ بات یوں ہو گئی، یار اس میں ہو نہ ہو تمہاری دلاداری ہو گئی ہوگی، اس طرح کا ذہن بن گیا ہے۔ اگرچہ میری عوام سے واسطہ کم پڑتا ہے لیکن ذہن اس طرح کا ہے کہ وہ ڈر لگتا رہتا ہے، اور وہ یہ نا کہ اسی لیے تو ہے نا کہ ایک چپ ہزار سکھ، ایک چپ سو سکھ۔ آدمی یہ بولے ہی نہیں، زبان کو بالکل قفل مدینہ لگا لینا تو جان چھوٹ سکتی ہے۔ ہاں، اچھی یعنی بھلائی کی بات کرنا یہ چپ رہنے سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث کے 3 جز ہیں، اس میں تو ایک جز یہ ہے اس کا حصہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر یعنی بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو آج ہماری نشستیں، ہماری بیٹھکیں، ہماری صحبتیں بھلائی کی باتوں پر کہاں ہیں؟ اب آج ایک موضوع مل گیا ہم کو کہ صاحب ہنگامے ہو رہے ہیں، اتنے مر گئے، اتنے زخمی ہو گئے، تو یوں ہو گیا، تو اتنی گاڑیاں جل گئی، یہ موضوع ملا نا آج۔ اچھا، کل کیا موضوع تھا؟ الیکشن میں یہ جیتا وہ ہارا، یار یوں ہو گیا، ارے وہ فلاں وزیر بن گیا۔ ہماری یہی پنچایتیں ہیں یا نہیں؟ آپ بتائیے ہم کون سی بھلائی کی بات کرتے ہیں؟ اس سیاسی پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں، اس سیاسی لیڈر کو گھسیٹ رہے ہیں، اچھا سیاسی لیڈر کو ہم گھسیٹ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یقین مانے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ واقعی برا ہے۔ ثبوت کیا ہمارے پاس؟ اخبار میں آیا تھا۔ ارے اخبار کوئی وحی تھوڑی ہے یار، حضور حدیث شریف کے الفاظ پر تھوڑی ہے۔ حضور 4 افراد بیٹھ کر اگر ملکی مفاد میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کہیں بیٹھ کر چائے کی ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے یا کہیں دسترخوان پر اگر ملکی مفاد میں اس طرح کی باتیں کریں، ملکی محبت میں اس طرح کی باتیں کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، ملکی مفاد ہو تو نہیں تو پنچایت ہے، پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، بس وہ اپنی چلتی تو ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں نہیں چلتی تو ملک میں کیا دھول چلے گی؟ خالی میرے کے مطلب گفتگو برائے گفتگو ہوتی ہے، کوئی تعمیری پہلو ہو نا، اس کی حاجت ہو۔ اب مثال کے طور پر سمجھ لو کہ کوئی حساس آدمی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ کہیں دوسری جگہ جانا چاہتا ہے، ضرورت ہے اس کو، اب اس نے پوچھا کہ یار وہ سنا تھا حالات کچھ خراب ہیں تو فی الحال پوزیشن کیا ہے، میں نکلوں یا نہیں نکلوں؟ تو ایسی صورت میں یہ گفتگو یہ تو سمجھ میں آئے کہ اس کی حاجت ہے۔ اب یہ کہ بلا ضرورت ہم لوگ جو یہ پنچایتیں لے کر بیٹھتے ہیں، کیا اس سے اچھا نہیں کہ ہم درود شریف پڑھ لیں؟ کیا اس سے اچھا نہیں کہ ہم اللہ اللہ کہہ لیں؟ کیا اس سے اچھا نہیں کہ ہم سبحان اللہ کہہ لیں، چند بار الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ لیں؟ کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا اس کے لیے، سبحان اللہ کہا اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا، الحمدللہ کہا اس کے لیے بھی ایک درخت جنت میں لگایا جائے گا، اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ بس یہ عمل نصیب ہو جائے۔ خواہ مخواہ ہم لوگ مطلب بول بول کر یعنی کہ اپنے آپ کو بھی تھکاتے ہیں اور اپنے اعمال ناموں کو بھی آلودہ کرتے ہیں۔ اچھی باتیں دیکھو، ذکر اللہ، یہ کان کھول کر سن لیں، لکھ لیں، ذکر اللہ اور امر بالمعروف، نیکی کی دعوت
کا بیان جو ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کی گفتگو، ان کے علاوہ ہر بات کا قیامت کے دن حساب ہے۔ تو اب جس سیاسی لیڈر کو ہم نے برا کہا، واقعی وہ برا ہے، ہماری معلومات سے بھی زیادہ برا ہو، لیکن ہم نے اخباری خبر کو بنیاد بنا کر برا کہا تو یہ شرعی ثبوت نہ ہوا، قیامت دن پھنس سکتے۔ تو ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی تھا، تم نے کیوں برا بولا؟ تمہارے پاس کیا ثبوت تھا کہ یہ واقعی برا تھا؟ ثبوت کون دے سکتا ہے؟ بلکہ آج دنیا میں بھی ثبوت نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے فلاں لیڈر نے وہ لائسنس بنوائے اور خوب اب مال بٹور رہا اور ملک کو لوٹ رہا ہے، اس طرح کے جملے ہم بولے جاتے ہیں۔ اور اگر میرے ایسا اڑی کر جائے آپ کے سامنے کہ بھائی اس نے کس کس کے لائسنس لیے، کون کون سے لائسنس لیے، آپ ذرا مجھے بتائیں۔ اب آپ زیادہ زیادہ یہی کہیں گے کہ بھائی اخبار میں آج کل خوب چل رہی ہے یہ باتیں، اخبار میں کیا اور کیسے ہوتا ہے مجھ سے پوچھیے آپ۔ اگر آپ کو جھوٹ بولنا سیکھنا ہے تو اخبار اس میں مدد کر دے گا آپ کی، کسی کی عزت اچھالنا ہے تو اخبار سے یہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں آپ، بد نگاہی کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑنے اخبار اٹھا لیجئے۔ لیکن گناہوں کا سلسلہ اخبارات کے ذریعے جو آج کل چلا ہے نا، تو اخبارات تو الحمدللہ، مطلب میں تو بہت کتراتا ہوں اخبار سے۔ خیر اخبارات کی وجہ سے معلومات ہوتی ہے، یہ بعض صورتوں میں پلس پوائنٹ ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی میں نے جو دیکھے میرا دل بہت جلتا ہے اخبار سے، کہ اس میں بہت یعنی کہ یہ ایک عام ہے، مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر مذہبی شخص بیچارہ بھی نہیں کر، مذہبی شخص نے کوئی گناہ کر لیا، گناہ تو گناہ مذہبی کرے یا ظاہری مذہبی وضاقتہ والا گناہ کر لے، اس کو دیکھو کتنا اچھالتے ہیں۔ کوئی مسجد کا امام یا مؤذن کوئی خطا کر بیٹھے یا کوئی پیر صاحب کسی خطا میں ملوث ہو جائے تو کتنا اچھالا جاتا ہے، اور ان کا کوئی مطلب جوڑی دار یا کوئی صحافی کوئی بھول کرے، اس کو بتاؤ کہ کہاں خبریں آتی ہیں اس طرح کی؟ کیا یہ سارے مطلب اولیاء اللہ ہوتے ہیں؟ اب سمجھ جا رہے ہیں تو یہ کیا در پردہ مذہب کی مخالفت تو نہیں، کہیں یہ لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کی سازش ہے تو نہیں؟ کہ اگر بالفرض کوئی مذہبی شخص ایسی حرکت کرے تو میری تو سمجھ میں یہ آتا کہ اس کو تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کو جو بھی شرعی حکم ہے وہ لگے گا، اس سے وہ بچے گا نہیں، لیکن اس کو اس لیے کہ دور نازک ہے، اگر مذہبی شخصوں کو بدنام کیا لوگ مذہب سے دور بھاگیں گے، گمراہی پھیلے گی۔ ہر سمجھدار شخص میری بات کو سمجھ سکتا ہے کہ میں جس مذہبی شخص نے یہ جرم کیا، خدا کی قسم اس کی ہمدردی نہیں کر رہا کہ وہ تو ہے جرم، میں تو اسلام کی محبت میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے غلطی کی، اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ایک ہی مذہبی شخص تو نہیں۔ ایک میرا بہت پرانے دوست کی بات یاد آ گئی، اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ مولانا لوگ مرغیاں کھاتے ہیں، تو اس نے کہا بھائی مرغی کو حرام ہے، شریعت میں کیوں ممانعت ہے، تم نہیں کھاتے ہو۔ اسی طرح اس کو کسی نے کہا کہ یہ مولانا لوگ حلوے کھاتے ہیں، تو اس نے کہا یار وہ اپنی وہ مٹھائی کی دکان ہے نا فلاں، اس پہ چلتے ہیں اور اپنے ہاتھوں ہاتھ دیکھتے ہیں کہ کتنے مولانا بیٹھے اور کتنے منڈانا بیٹھے، اس میں کتنے داڑھی والے کتنے داڑھی منڈے، ابھی بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ حلوہ کون کھاتا ہے۔ تو یقیناً مطلب یعنی کہ وہ مٹھائی کی دکان پر آپ حلوہ کھانے والوں کو اگر شمار کریں گے تو غلبہ تو داڑھی منڈوں کا ہی ہوگا، کہ آج کل معاشرے میں داڑھی رکھتے ہی کتنے، تو بیچارہ داڑھی والا کچھ کرے تو بس اس کے جان پہ آ جاتے۔ اور حلوہ کھانا کون سا ناجائز ہے؟ حلوہ کھانا اگر میں سنت کہہ دوں تو آپ کو جوش تو نہیں آئے گا؟ سنت؟ جی حلوہ کھانا سنت ہے؟ ہاں ہاں ہاں، حدیث ہے پاک ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلواء والعسل، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے۔ حلوہ کو بعض محدثین نے حلوہ پڑھا، حلوہ میں ہر میٹھی چیز، سرکار کو میٹھی چیز پسند تھی۔ تو اگر کوئی حلوہ کھاتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ پسند ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں، تو وہ تو ثواب کا کام کر رہا ہے۔ ہو آر یو، آپ کون ہے اس کو
ٹوکنے والے، تنقید کرنے والے. اگر بالفرض ثواب کی نیت نہیں بھی ہے، ویسے ہی کھا رہا تو مباح ہے، جائز تو ہے، حلوہ حرام تو نہیں ہے. آپ سب کچھ کرو، داڑھی منڈے سب کچھ کریں، آدھے ننگے ہو کر پھریں، اسٹیج پر چڑھ کے بریک ڈانس کریں، لوٹ مار کریں، دہشت گردیاں جتنے کرتے، فائرنگیں کرتے، گاڑیاں جلاتے، مسلمانوں کی دکانیں لوٹتے، کیا یہ سب مولانا ہوتے؟ داڑھی والے ہوتے ہیں؟ آپ سمجھدار ہیں کون ہوتے؟ ان کو کوئی نہیں کہے گا کہ صاحب یہ داڑھی منڈے یوں کرتے، نہیں، کبھی نہیں کہیں گے. داڑھی والا ان میں نظر آ گیا، بس سارے داڑھی والوں کی شامت آ گئی، سارے ملا ایسے ہوتے ہیں، سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کتنی مطلب یہ ہے کہ یہ بری بات ہے اور محرومی ہے. ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ بس داڑھی والا کرتا ہے تو تم داڑھی والوں کو بولتے ہو، تمہیں خوف نہیں خدا کا؟ تم ذرا غور تو کرو کہ جس نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھا، ذرا ان کا تصور تو باندھیے کہ ان کا چہرہ مبارکہ کیسا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری داڑھی ہے. آپ کو داڑھی والوں میں عیب نظر آ رہے ہیں نا؟ تو آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے، تو سارے داڑھی والوں کو برا بھلا بولنے سے پہلے ایک تصور دیکھ لو کہ یہ داڑھی والا ہے تو اس نے کس کی نقالی کی ہے، کس کی اتباع، کس کے اتباع میں ایسا کیا. داڑھی بھی ہے پیاری پیاری، اور سونا مونا امامہ شریف بھی تو ہے سر پر. تمہاری طرح رنگے سر تو نہیں تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور انگلش بال بھی نہیں تھے. میرے آقا کی زلفیں تھی. نہ پینٹ شرٹ میرے آقا نے کبھی زیب تن فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ تر 2 چادروں میں رہتے تھے، یا کرتا اور تہبند، پاجامہ پہننا ثابت نہیں ہے، لیکن پسند فرمایا تو اس لیے اس کو قولی سنت کہیں گے. صحابہ کرام پہنتے تھے پاجامہ شریف بھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے زیادہ پسند فرمایا. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیوں، سب داڑھی والوں کو، مذہبی لوگوں کو، مولویوں کو، علماء کو، مولاناؤں کو برا بھلا بولنا، یہ وہ شیطان کی شرارت اور باطنی خبث ہے، باطنی ناپاکی ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے. لیکن دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل ہر ایسی باطل قوت کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط ارشاد فرما رہے ہیں، تندرست رہنے کے حوالے سے بھی آپ نے کافی مدری پھول ارشاد فرمائے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ وزن سے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرماتے کہ کس کا کتنا وزن ہونا چاہیے. پیٹ کا قفل مدینہ میں نے وزن کے بارے میں چارٹ دینے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا. وہ اس کا میں موٹا حساب آپ کو بتا دوں کہ اسلامی بھائیوں کے لیے فی انچ 1 کلو گرام وزن ہو. اب مثال کے طور پر میری اونچائی یعنی میرا قد جو ہے یہ غالباً 5 فٹ 7 انچ ہے غالباً، یا 5.5 فٹ ہے، اب میں بھول گیا ہوں. تو میرا وزن ہونا چاہیے 1 انچ کے حساب سے 66 یا 67، بلکہ 68 بھی چل جائے گا وزن. اب اس میں بھی وہ یوں ہے کہ جیسے کہ میں نے اپنا حساب ظاہر میں بتا سکتا ہوں کہ میرے حساب سے مجھے 62 سے لے کر میرا وزن 65 تک یہ نیچے کی طرف ہے، اور غالباً 65 سے لے کر 70 کی طرف، 70 تک نارمل ہے، لیکن وہ 70 کے اندر ہو تو یہ بھی، لیکن یہ اونچے کی طرف نارمل ہے، یعنی ہائرلی نارمل کہہ لیجئے اس کو. 70 سے اگر اوپر چلا جائے تو پھر میرا شمار پھر اس میں ہو جائے گا کہ میں وزن دار، میرا وزن زیادہ ہے. تو اسی طرح ہر شخص اپنا وہ ہائٹ کے حساب سے، لمبائی کے حساب سے وزن دیکھ سکتا ہے
لیکن اسلامی بہنوں کے وزن کے معاملے میں اس میں کچھ فرق ہے. پیٹ کا قفل مدینہ میں یہ سارا لکھا ہوا ہے میں نے. پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں پینا چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ، شہد، کھجور، تربوز، ککڑی، کدو شریف بہت پسند تھے. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. 15 رجب المرجب اور اس مبارک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام معرفت یوسف جمال صادق مقال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 18 ربیع الاول 82 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ تبع تابعین، اہل بیت اور جلیل القدر ائمہ طریقت میں سے ہیں. آپ کی تعلیم و تربیت اپنے جد امجد امام زین العابدین علی اوسط اور والد ماجد امام باقر رضی اللہ تعالی عنہما کے زیر سایہ ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ شجر نبوت کا ثمر شیریں ہیں. فقہائے مدینہ میں آپ کا شمار ہے. آپ اشارات میں کامل اور علوم میں عدیم النظیر ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مقتدائے امت ہیں. 6 جہات عالم میں آپ کی خدمات کا چرچا ہے. امام اعظم امام مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں. آپ معرفت و حقیقت، علم و حکمت کے بحر ذخار، لطائف میں بے نظیر اور نکات میں بے مثال تھے. آپ کے اقوال مینارہ ہدایت ہیں. ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. فرمایا، اے سفیان، فاجر سے صحبت مت رکھ، تجھ پر فجور غالب آئے گا. جو شخص ہر آدمی سے صحبت رکھتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا. امام معرفت یوسف جمال صادق مقال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 رجب المرجب 149 سن ہجری کو وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں زیارت گاہ خلائق ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جس طرح رحمت خداوندی برسات کی صورت کہیں موسلا دھار تو کہیں رم جھم برستی ہے، تو پھر ہر چیز دھل کر نکھر جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیل جاتا ہے. یہی ہمارے اندر کا حال ہے. جب عبادات کی حلاوت ملتی ہے اور رحمت کے بادل قلب پر کھل کر برستے ہیں اور ہمارا دل کیا روم روم نکھر جاتا ہے. نماز اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں زکوٰۃ، صدقات، عطیات اس حد تک دیں کہ جس حد تک اس پاک پروردگار نے ہمیں قابلیت بخشی ہے. ہمارا حسن ظن ہے کہ یقیناً آپ کا دل بھی یہی چاہے گا. تو پھر آئیے اور آپ بھی کھلے دل سے شامل ہو جائیے. چونکہ دعوت اسلامی کر رہی ہے 92 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کا کام. دعوت اسلامی کا مدنی پیغام 195 سے زائد ممالک تک جا پہنچا ہے. دعوت اسلامی کے شب و روز لاکھوں روپے کے ہونے والے اخراجات میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات ان اکاؤنٹس نمبر میں جمع کروائیے. For donations, zakat and fitra, bank name, State Bank of India, account title, Dawat Islami, Hind Zakat, account number 31255546
072. IFS code SBIN 0060279. For donations, Sadaqat-e-Nafila. Bank name, State Bank of India. Account title, Dawat Islami, Hind. Account number 309148000756. IFS code SBIN 0060279. اللہ کرم راہ خدا عز و جل میں مساجد، مدارس، جامعات اور دیگر مصارف کے لیے اپنی جائیداد اور دیگر اثاثے دعوت اسلامی کو وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 02111252692 0092111252692. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. www.dawatislami.net. چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے. جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا، ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے. دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے. جیسے ہی عبارت ختم ہوگی، آخر میں موجود پروسیڈ فور پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجئے. چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا. اس فارم کو مکمل پر کیجئے. صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجئے. جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجئے. لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی. آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں. اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے. جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پرپس کی فیلڈ سے